إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جو تنہا تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد محترم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے خطبہ جمعہ کے دوران قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گناہ اور برے اعمال کا بھیانک نتیجہ ہمارے سامنے کس شکل میں آتا ہے، اس کے تعلق سے چند ایک باتوں کو سماعت آپ نے فرمایا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک مسلمان کے زندگی میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں اس کا کیا خسارہ، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ برادران اسلام، ویسے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا ارتکاب
ایک مومن مسلمان کے علاوہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اپنے زندگی میں کر لیتا ہے، لیکن خاص کر ایک مسلمان کے زندگی میں جو شرک سے بھی اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، کفر سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اب مسلمانوں کے لیے وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جسے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے آسانی سے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، کہتے ہوئے اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس برائی کو اپنے زندگی میں اختیار کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہمیں دیکھیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک مسلمان کے زندگی میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ایک مسلمان کے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس سے جس کا رشتہ زیادہ گہرائی کے ساتھ جڑتا ہے، جب اسی رشتے کے ساتھ نافرمانی ہوتی ہے، دنیا کی نظر میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے۔ اولاد کے زندگی میں ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو ماں باپ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج اور سوسائٹی بھی اسے سب سے بڑا گناہ تصور کرتی ہے۔ اسی طرح چھوٹوں کے نظر میں بڑوں کی جب نافرمانی ہوتی ہے تو بڑے اپنے چھوٹوں کی نافرمانی کو بہت بڑی نافرمانی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا تھا، اس کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے تھی، لیکن اس نے کر لیا۔ سماج بھی اسے برا بولتا ہے کہ بھئی بڑا گستاخ ہے، عمر میں بڑا چھوٹا ہے، بڑوں کی قدر نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک دوست کی جب نافرمانی کرتا ہے، جب اس کے نظر میں نافرمان دوست سامنے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری نافرمانی کی، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ دوست تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جتنے بھی قریبی رشتے جڑتے ہیں، ان کی نافرمانی ان کے نظریے کے حساب سے بڑا گناہ اور بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی نافرمانی تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے بندے، وہ خاص کر جو یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ جب اتنا وہ کہنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا اور گہرا تعلق جڑ جاتا ہے۔ جب یہ تعلق جڑ جاتا ہے، یہ رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے، یہ رشتہ قائم کرنے کے بعد جب اللہ کے ماننے والے اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کے ماننے والے اللہ کے نبی کے امتی جب ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں سب سے بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور انصاف کی بات کرنے والے اگر مومن مسلمان اس دنیا میں زندہ ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے زندگی میں ہر رشتے کے مقام اور مرتبے کو تو سمجھا، لیکن ایک رب ہونے کے ناطے بندوں کا رشتہ، ایک نبی ہونے کے ناطے امت کا رشتہ، ہم میں سے اکثر و بیشتر مسلمانوں ہی کے اندر اس طرح تصور کرنے والے، اس طرح سمجھنے والے شاعری کے کم ملیں گے۔ اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ شاید ختم ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، جس طرح ایک سماج کا آدمی کسی اولاد کو
ان کی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے برداشت نہیں کرتا، تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک مسلمان کسی بندے کو اس کی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک امتی جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو اس نافرمانی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کھلے عام ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر، ہمارے نظروں کے سامنے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گلی محلے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار باتوں کی نافرمانی ہو رہی ہے، آیات کی نافرمانی ہو رہی ہے، احادیث کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ لیکن آج ایک باپ ہونے کے ناطے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیٹے کو ان چیزوں سے روک سکے اور برا تصور کر کے اسے بتا سکے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے چیلنج کر رہا ہے۔ اگر سماج کے اندر یہ چیز ہوتی، جتنے بڑے پیمانے پر اس بڑے گناہ کا ارتکاب آج مسلمانوں کا قرآن اور حدیث کے روشنی میں امت محمدیہ سے نافرمانی کرتے ہوئے کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام نہیں ہوتا۔ آج ہر گناہ کے کام کو ہم اس کا ذاتی کام سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے اختیار میں ہے، جو بھی کرے ہم بول کر کے کیوں برا ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من را منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جب تم سماج کے اندر اپنے کسی بھائی کے زندگی میں نافرمانی کرتے ہوئے اس کو دیکھو، اگر تمہاری طاقت ہے آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے اسے برائی سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے اسے اپنے زبان سے بول کر کے برائی سے روکو، اگر زبان سے بول کر کے کسی برے آدمی کو اس کے برائی سے روک نہیں سکتے، اپنے دل میں برا جانو کہ یہ آدمی برا عمل کر رہا ہے، ذالک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو ایمان کی پاورفل طاقت یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی طرف لپکو، اپنے ہاتھ سے اسے برائی سے روکو، یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ اگر ایمان میں تھوڑا بھی کمزور ہے تم اپنے ہاتھوں سے اسے نہیں روکے گے برائی سے، بلکہ اپنے زبان سے تو کہو گے کہ بھئی تم برا کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ شاید وہ ذمہ داری آج ہم ادا کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی اتنا ایمان پختہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے کسی کا گریبان پکڑ سکیں، کسی کا ہاتھ پکڑ سکیں، کسی کو برائی سے روک سکیں۔ اس بات پر ہم کو خود افسوس ہے، لیکن پھر جب زبان سے بھی بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دل میں برا کرنے والے کو برا سوچ کر کے جب خاموش ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے برائی سے روکنے کا اپنے آپ کو، کہ بھئی وہ آدمی برا ہے، برا کام کر رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر پا رہا، ایسی صورت میں مجھے آگے بڑھ کر کے اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ایمان کا آخری حصہ اور کمزور حصہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، سماج جیسے چاہے زندگی گزار رہا ہے، نہ دل پر برائی کا اس کا اثر ہو رہا ہے، نہ غلطی کا اثر ہو رہا ہے، نہ زبان سے ہم روک سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے ہم روک سکتے ہیں، ایسی صورت میں اب ہمارے ایمان کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کمزور ایمان سے بھی ایمان ہمارا کمزور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اگر اتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہے کہ واقعی وہ برا کر رہا ہے، مجھے وہ برائی نہیں کرنا چاہیے، اس کے ایمان کی علامت ہے اور وہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ کم از کم اپنی ذات کو ہر کوئی برائی سے دور رکھنے کے لیے یہ ایمان رکھ لیں تو سماج پورے لوگوں سے نہ صحیح بلکہ جتنے صحیح ہو سکتے ہیں اس سے صحیح ہو سکتا ہے، اور صحیح چیز کا اثر برائی پر بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ اس کی آج ابھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایک مسلمان کے زندگی میں سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ واضح اور کھلے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس دنیا میں گمراہ ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں؟
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑا گناہ کیسے ہوا، جبکہ مفسرین نے اس آیت کے تفسیر میں دنیاوی اعتبار سے اس آیت کو کیا ہے سامنے رکھ کر کے بطور ثبوت اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس دنیا کے اندر دینی اور اخروی دونوں اعتبار سے نقصانات ایک مسلمان ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کا بہت بڑا برا نتیجہ اپنے زندگی میں پاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری صورت ہے سورۃ النساء، اٹھا کر کے دیکھیں آیت نمبر 14 سورہ نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول جو حدود قائم کیے ہیں کہ اس حد میں رہ کر کے قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک مسلمانانہ زندگی گزارو، اگر ان حدوں کو پار کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کسی مشرک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث کے جو حدود ہمارے سامنے ہیں، یعنی ایک حد بندی رکھی گئی ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری زندگی قرآن میں ایسے چلنا چاہیے، حدیث کے روشنی میں ایسے چلنا چاہیے، یہ جو حد قائم کیے گئے ہیں اس حد سے پار کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے عوض میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یدخلہ نارا، کیا یدخلہ نارا خالدا فیہا، یدخلہ نارا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش اسی گناہ کے بنیاد پر جہنم میں رکھا جائے گا۔ ایک کافر اور مشرک کو اس کے سب سے بڑے گناہ شرک اور کفر کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح ایک مسلمان جب مسلمان ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتا، ایسی صورت میں اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے بنیاد پر اسے ایک تو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، پس اس کے لیے جہنم کے اندر بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ تم نافرمانی جہاں کافر سے کفر کی بنیاد پر ہوتی ہے، نافرمانی جہاں پر مشرک سے شرک کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہیں پر مسلمان سے بہت سارے معاملات میں نافرمانی ہو رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں ایک مسلمان کے زندگی میں رب کو رب مان کر کے اس کی نافرمانی کرنا اس کے زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے، نبی کو نبی مان کر کے نبی کی نافرمانی کرنا اس کے زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخر اس بڑے گناہ کی وجہ سے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں سرزد ہو چکا ہے، نقصان کیا ہے، خسارہ کیا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس سوال کا جواب آپ تلاش کرنا چاہیں، جواب یہ ملتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے کامیابی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہ دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورۃ الاحزاب وہی سورہ کو اٹھائیے جو سورہ نمبر 30 پر 3 ہے، آیت نمبر 70 پر 1 کے اندر اللہ رب العالمین واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ دنیا اور آخرت کے تمام بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کامیابی سے مراد ایک ہماری دنیاوی کامیابی ہے اور دوسری ہماری دینی کامیابی ہے۔ دینی کامیابی جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آج اس کی پہچان کیا ہے؟ آج اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ چند مسلمانوں کے علاوہ
چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی اکثریت اگر آپ غور کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، نہ مسلمان ہو کر کے وہ مکمل نمازی ہیں، نہ وہ مسلمان ہو کر کے مکمل روزہ دار ہیں، نہ وہ مسلمان ہو کر کے مکمل صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، نہ وہ مسلمان ہو کر کے مکمل سچے مسلمان ہیں، نہ ان کے پاس امانت ہے، نہ ان کے پاس حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہے۔ یہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہے، جس کی بنیاد پر ناکامیابی مسلمان ہونے کے باوجود دینی اعتبار سے ہم میں سے کوئی جمعہ کا نمازی ہے، ہم میں سے کوئی رمضان کا نمازی ہے، ہم میں سے کوئی دکھ درد کا نمازی ہے، تو کوئی ہم میں سے خوشحالی میں نماز پڑھنے والا ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں رمضان کے مکمل 30 روزے رکھ پا رہے ہیں۔ یہ کامیابی ہے یا ناکامیابی ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہی دینی اعتبار سے مکمل دین کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک مکمل سچا پکا مومن مسلمان ہے۔ جہاں دین میں ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے عمل کے ذریعے سے شامل کیا ہے، اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی ہم مکمل نہیں ہے۔ نہ آج ہمارے پاس ایک کامیاب تجارت ہے، نہ آج ہمارے پاس ایک کامیاب ایجوکیشن یعنی تعلیم ہے، نہ ایک ہمارے پاس کامیاب کیا ہے پولیٹیکل یعنی سیاست ہے، حکومتیں ہیں، نہ آج ہمارے پاس ایک کامیاب ازدواجی زندگی چل رہی ہے۔ آج نہ ہم ایک کامیاب ماں باپ بن سک رہے ہیں، نہ ہم ایک کامیاب اولاد بن سک رہے ہیں، نہ ایک کامیاب پڑوسی بن سک رہے ہیں، نہ ایک کامیاب دوست بن سک رہے ہیں، نہ ایک کامیاب بھائی بن سک رہے ہیں، نہ ایک کامیاب بہن بن سک رہے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم سوچا جائے ہر جگہ ناکامیابی ناکامیابی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم کامیاب ہونے کے معاملے میں نہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، نہ دینی اعتبار سے کامیاب ہے۔ جب یہ ناکامیابی اپنے زندگی میں انسان اختیار کر لیتا ہے تو اسے سامنے کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ رسوائی، ذلت، بے عزتی، اور ہر 4 جانب سے مسلم سماج سوسائٹی پر غیر مسلموں کی طرف سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، آج نہ ہماری عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نتیجہ۔ اٹھاؤ، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیۃ، اے میرے امتیوں نافرمانیوں سے بچو۔ کس کی نافرمانی؟ اللہ کی اور میری نافرمانی سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایاک والمعصیہ، اے میرے امت کے لوگوں نافرمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ جب تم کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگو گے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تم اللہ کے نظر میں ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لو گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تم اپنے زندگی میں مول لے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ نہ اللہ کے نظر میں آخرت میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورۃ الحج کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی نظر میں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے مقام اور مرتبے کو گرا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے اس کام سے ناراض ہو جاتا ہے، جب اللہ کی نظر میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، جب اللہ کی نظر میں اس کا وقار، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے نظروں میں اس کی عزت کو، اس کے مقام کو، اس کے وقار کو، اس کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ سورہ حج وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں دنیا میں اسے عزت نہیں بخشوں گا، نہ مقام دوں گا، نہ مرتبہ دوں گا۔
عجیب و غریب حالات ہیں میرے محترم حاضرین. آج ہم کس مقام کی بات کریں اپنے مسلمان قوم کے لیے, کس عزت کی بات کریں؟ نہ اولاد کے نظر میں ماں باپ کا مقام ہے, نہ ماں باپ کی نظر میں اولاد کی اہمیت باقی رہ گئی ہے, نہ چھوٹوں کی نظر میں بڑوں کا مقام ہے, نہ بڑوں کی نظر میں چھوٹوں کے لیے شفقت جو ہونا چاہیے وہ باقی بچی ہوئی ہے. آج ہر کوئی رشتہ پریشان نظر آتا ہے, ہر کوئی رشتہ نامکمل نظر آتا ہے, ہر کوئی رشتے کے اندر ناکامیابی نظر آ رہی ہے, جس کے پیچھے واحد اور ایک ہی ایک کارن ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کو ہم نے مول لیا. اور جب ہم نے مول لیا, اللہ نے جب ہم کو اپنے نظر سے گرا دیا, ساری دنیا کے نظر سے ہم گر گئے, ساری دنیا کے نظر سے گر گئے. آج بات مسلم قوم کی بات کی جاتی ہے, بیماری ختم ہوتے آتے آتے پھر بیماری جڑ پکڑ رہی ہے. کل کسی نے کہتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے کہہ رہے تھے, جیسے ہی بیماری ختم ہوگی پھر NRC لاگو ہوگا. کیوں بھئی ہمارے تعلق سے اس طرح کی فکر لوگوں میں چل رہی ہے, سیاستدانوں میں چل رہی ہے, حکمرانوں میں چل رہی ہے. یہ فکر صرف اس لیے چل رہی ہے, ہم نے اپنے رب کو چھوڑا اس کا نام لے کر کے, ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا ان پر ایمان لا کر کے, جس کی بنیاد پر شیطان یہ آج ہمارے درمیان کام کر رہا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے, گناہوں کے بڑے بھیانک نتیجے ہمارے سامنے نکلنے والے ہیں, چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو, چاہے آخرت کے اعتبار سے ہو. اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر بتا دیا, جس نے میری اور میرے نبی کی نافرمانی کی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا. اور ان آیتوں کے اندر بتا دیا, جس نے میری اور نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے میرے آنکھوں میں ذلیل ہو گئے, میرے نزدیک ذلیل ہو گئے, میں دنیا میں انہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گا. آج اس ذلت سے ہم دو چار ہو کر کے اپنے زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہم دنیا میں دوبارہ عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے مقام اور مرتبے کو دوبارہ بڑھانا چاہتے ہیں, ہم کو صرف ایک کام کرنا ہے, بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کہاں کہاں پر رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اور رب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے, اسے آج ان چیزوں پر جائزہ لیتے ہوئے ایک ایک نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. آج عجیب و غریب چیزیں, آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بگاڑ, آج ہمارے مسلم قوم کے اندر بگاڑ. آج دیکھیے قرآن حدیث کی باتیں ہمارے سامنے عام کی جا رہی ہیں, سننے کی حد تک یہ باتیں ہوتی ہیں. اسلام کے اندر برتھ ڈے کا کوئی یہ مقام نہیں ہے. آئے دن یہ شکایت آ رہی ہے, ہمارے نوجوان بڑے پیمانے پر باقاعدہ برتھ ڈے کر رہے ہیں, جس میں نمازی بھی ہیں, جس کے اندر بے نمازی بھی ہیں, درس قرآن سننے والے بھی ہیں, درس حدیث بھی سننے والے ہیں. اس کے علاوہ ہیپی نیو ایئر کی خوشخبریں, اور اس کے علاوہ بے شمار کیا غیر مسلموں کے تہواروں میں ان کے لیے مبارکبادیاں واٹس ایپ کے ذریعے سے. یہ کیا ہے میرے محترم حاضرین؟ علل اعلان جہاں رب کی ہم نافرمانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہوئے کر رہے ہیں, وہیں پر اس کے نافرمانی میں رب کو ہم للکار رہے ہیں, اور اس کے غصے کو اور ہم تازہ کر رہے ہیں, اور اس کا غضب اور اپنے زندگی میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں, یہ ہرگز نہ بھولو کہ دنیا کے عام انسانوں میں تمہارا شامل نہیں ہے, تمہارا نام دنیا کے عام انسانوں میں شامل نہیں ہے. تم دنیا کی ایک منفرد قوم مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہو. تمہارے اس قوم کا تعلق اسلام سے جڑا ہوا ہے, اور تمہارے اسلام کا تعلق قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہے. ہماری ہر سوچ, ہماری ہر فکر, ہمارا ہر عقیدہ, اور ہمارا ہر کیا ہے نظریہ, اور ہمارا ہر کام اس کام کے کرنے سے, سوچنے سے, قدم اٹھانے سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دائرے میں ہے یا نہیں ہے, اس کے بارے میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر میری جماعت کے افراد سے میں کہتا ہوں, میری جماعت کا عقیدہ قرآن پر رکھا گیا ہے, حدیث پر رکھا گیا ہے. اگر یہ جماعت دنیا کے اندر قرآن حدیث کے روشنی میں اپنا عقیدہ مضبوط نہیں کرے گی, اپنے عمل کو نہیں سنوارے گی, میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا کی کون سی ایسی قوم ہو سکتی ہے, یا دنیا کی مسلم قوم میں وہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے جو قرآن کے مطابق چل سکتی ہے, جو حدیث کے مطابق چل سکتی ہے. آج ہم نے اسے گوا بیٹا, یہ میراث ہے ہماری, رب کی طرف سے دی گئی ہے, ہم گوا رہے ہیں. ہمارے ماں باپ سے جو وراثت میں میراث ملتی ہے, ایک اینچ کی جگہ یا ایک پیسہ بینک بیلنس کا ہمارے سے نکل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. کتنے آیتوں کو اپنی میراث سے ہم نے ختم کر دیا, کتنی حدیثوں کو عمل نہ کرتے ہوئے اپنی وراثت سے ختم کر دیا, پھر بھی رتی برابر کا افسوس ہمارے زندگی میں نہیں. ہم تماشا دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے, کچھ نہیں کر پا رہے. ہم اپنے آپ کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ کر کے, بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ کر کے, اسے
عزت میں بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آج ہمارے پاس ماحول، لیکن جواب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج بھی وقت باقی ہے، قرآن زندہ ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اپنے زندگی کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں بدلنے کی کوشش کرو، وہی مقام جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے اور تا قیامت رہے گا، بشرطے کہ ہم مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچے اور اللہ اور اس کے رسول کی کما حق فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ورنہ نہ دنیا کے رہیں گے، جب دنیا کے نہیں رہیں گے آخرت میں کچھ رہیں گے اس کی امید بھی مت رکھو۔ پھر بھی اللہ کی ذات رحمتوں والی ہے، اس کی رحمت سے نا امیدی کفر کہا گیا ہے، اس لیے اب بھی وقت باقی ہے، دنیا میں کچھ اپنے آپ کو بنانے کا، رب کی ذات سے امید رکھو، کچھ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو، دیکھو مرنے سے پہلے تم اپنے زندگی میں ایک انقلاب دیکھو گے، اپنے زندگی میں اپنے مقام اور مرتبے کو پہنچانے گے۔ آج بھی غیر قومیں اور دنیا کی ہر قوم اونچی نظر سے اس قوم کو دیکھے گی، اور آخرت میں جس قوم کا مقام دوسرے قوموں کے نظر میں دنیا میں اونچا ہو جائے، کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت آنے والے انسانوں میں اس قوم کو سب سے اونچا مقام عطا کرے گا۔ اور افسوس کی بات ہے ہم نے اپنے نبی کے مقام کو گوا دیا، اشرف الانبیاء، تمام نبیوں کے سب سے بڑے نبی، تمام نبیوں کے امام، کائنات کے رحمت، اتنے کچھ ہمارے نبی اور اس نبی کی امت سب کچھ اپنے زندگی میں گوا دیا، دھیرے دھیرے گواتے آ رہی ہے۔ اس لیے سب کچھ جانے سے پہلے اب بھی موقع ہے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان مرد و عورتوں کو باعثیت مسلمان ہونے کے ایک سب سے بڑا گناہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہم اپنے زندگی میں آنکھ بند کر کے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، اسے سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز آنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے جو بھیانک نتیجے دنیا اور آخرت میں آنے والے ہیں یا ہم محسوس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بھیانک نتیجوں سے اپنے زندگی میں ہماری حفاظت فرمائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں مقام میں اس کے تمام مقام اور مرتبے اور اس کے تمام اجر و ثواب سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔